جشن دستار بندی علماء کرام بہت خوب بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ کالج کتنے ہیں آپ کے؟ کتنے ہیں؟ میں چٹکلے والا مولوی نہیں ہوں اور نہ میں گانے بجانے والا ہوں. درد دیتا ہوں اپنا خون جگر دیتا ہوں. کس لیے؟ تاکہ میری قوم کا کوئی بیٹا کھڑا ہو اور کبھی یہ کورونا آئے تو پھر میری قوم کو ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے بلکہ کوئی عبدالغفور کھڑا ہو. کہا لائیے میں ڈاکٹر ہوں, میں آپ کے پیشنٹ کا علاج کروں گا. اگر عدالتوں میں جانا پڑے تو ہمیں کسی اور کے سامنے اپنی زمین کو رگڑنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ کوئی حضرت عمر کے جیسا اسلام کا ماننے والا کھڑا ہو اور کہے گھبراؤ نہیں, عدالت میں ہم بھی ہیں. اگر تم پر ظلم ہوگا تو عدالت فاروقی قائم کی جائے گی, اسلام کیا جائے. زندہ باد بہت خوب بھائی حضرت. کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ جب آپ کھڑے ہوں گے, جب ہماری قوم کھڑی ہوگی. میں نے کہا میں نے کب منع کیا کہ آپ بچے کو خالی مولوی بنا کر کے چھوڑ دیں؟ میں نے کب منع کیا کہ آپ اپنے بچے کو کانوینٹ کالج میں نہ پڑھائیں؟ میں نے کہا اگر ڈاکٹر آپ کا بیٹا نہیں بنے گا تو ہم جیسوں کا علاج کون کرے گا؟ اگر وکیل آپ کا بیٹا نہیں بنے گا ہمارے مقدمات کون لڑے گا؟ اگر انجینئر ہمارا اور آپ کا بیٹا بھائی نہیں بنے گا ہماری مسجدوں مدرسوں اور خانقاہوں کے نقشے کون تیار کرے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کو پہلے قرآن کی تعلیم دو, پہلے شریعت مصطفیٰ سکھاؤ, اس کے بعد اسے وکیل بناؤ تاکہ جب کبھی اگر رشوت کا معاملہ آئے تو مصطفیٰ کی حدیث اس کے سامنے کھڑی ہو کر کے کہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. جب وہ یہ حدیث پڑھے گا کبھی کسی کے لیے غلط کام کر کے رشوت نہیں لے گا بلکہ نبی کا وفادار ہو کر بتائے گا کہ عمر کا زمانہ گزر گیا, ہم عمر تو نہیں ہے مگر غلام عمر آج بھی آج بھی زندہ ہے. رات محترم یہ طریقہ ہمیں اپنانا پڑے گا, ہمیں دیکھنا ہوگا. آج ہمارے پاس بہت سارا مان موجود ہے. کل کا دور ایسا تھا کہ جب انسان کے پاس میں کھانے کے لالے پڑتے تھے. آج تو فاقے کا دور ختم ہو گیا نا. فاقہ جانتے ہیں فاقہ کسے کہتے ہیں؟ فاقہ نہیں جانتے؟ ارے یہ تو ہمارے اور آپ کے گھروں میں یار روزمرہ کے جملوں میں استعمال ہوتا ہے کہ فاقے ہو رہے ہیں کیا. فاقہ کہتے ہیں کھانے پینے کو کچھ نہ ملا, پورا دن یوں ہی گزر گیا, کسی وقت کا نہ ملا. لوگوں کو ہفتے فاقے ہو جاتے. مگر میں سمجھتا ہوں شاید آج کے دور میں فاقے والی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں فاقہ ورنہ کم سے کم ایک وقت میں تھوڑا بہت تو ضرور مل جاتا ہے انسان کو. مگر آؤ ذرا تاریخ میں دیکھو, یہ بچے بیٹھے ان کے سروں پر یہ امامے بندے ہیں, اس میں کچھ عالم ہیں, کچھ مولوی ہیں, کچھ حفاظ ہیں, کچھ قراء ہیں. یہ سب ہماری اور آپ کی جنت میں جانے کی ضمانت بن رہے ہیں. ان کے سروں پر یہ امامے رنگ برنگے بندے ہیں, اللہ انہیں مبارک کرے. مگر ان سب کے لیے انتظام کس نے کیا؟ تعاون اگرچہ آپ کا تھا, مانگا انہوں نے ہے. انہوں نے آپ سب سے جمع کیا, اس کے بعد ان کے اماموں کا انتظام کیا. مگر آؤ ذرا تاریخ اسلام میں ایک نام آتا ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی کا. نام آپ کا محمد احمد ہے, بدایوں کے رہنے والے ہیں. جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, باپ کا انتقال بچپنے کے دور میں ہو چکا ہے, چند سال کی عمر ہے, ماں نے بڑی محنت و مشقت کے بعد آپ کو پڑھایا. تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ کی دستار بندی کا زمانہ آیا, وقت آیا, آپ کے استاد محترم نے کہا بیٹا نظام الدین محمد احمد اب آپ کی دستار بندی ہوگی, یعنی آپ کو اب فراغت دی جائے گی, آپ عالم ہو چکے ہیں. کہا اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی دستار کے کپڑے کا انتظام کرو اور علماء کے کھانے کا انتظام کرو. وہ دور تھا جب دستار کے کپڑے کا بھی انتظام خود کرنا پڑتا تھا. اور حضرت محبوب الہی کے گھر کا تو حال یہ تھا کہ فاقوں پر فاقے ہوتے. آپ کی والدہ حضرت بی بی زلیخا رحمت اللہ تعالی علیہا ہیں, وقت کی رابعہ ہیں. حضرت بی بی زلیخا کا حال یہ ہے کہ ہفتہ فاقے ہوتے. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جس دن کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور بھوک پریشان کرتی اور میں اپنی امی سے کہتا امی جان کھانے کے لیے کچھ ہے, تو میری ماں کی زبان پر ایک جملہ آتا تھا. آپ فرماتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. کہتے میں سمجھ جاتا کہ آج کھانے کے لیے کچھ نہیں.
بس اتنا سنتا صبر آ جاتا. کہتے کتنے رات دن ایسے گزر گئے. پھر جب یہ زمانہ آیا, کہتے میں اپنی ماں کے پاس آیا اور آنے کے بعد میں نے کہا امی جان, میرے استاد محترم نے کہا ہے کہ میری دستار کا وقت آ گیا ہے, اب دستار کے کپڑے کا انتظام بھی کرنا پڑے گا اور پدائیوں میں علماء بہت سارے ہیں, ان کے کھانے کا انتظام بھی کرنا پڑے گا. حضرت بی بی زلیخا نے کہا کہ بیٹا کب ہے, کوئی تاریخ؟ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ تو نہیں بتایا. کہنے لگے جاؤ کہ استاد سے کہنا کہ 10-15 دن کا وقت ہمیں دے دیا جائے تاکہ ہم اس کا کچھ انتظام کر سکیں. کہا کیسے انتظام ہوگا؟ کہا بیٹا دیکھ, دن کو چرخہ کاٹوں گی تو علماء کے کھانے کا کچھ نہ کچھ انتظام کیا کروں گی, اور رات کو بیٹھ کر کے میں تیری دستار کا کپڑا بن لیا کروں گی. عزیزان گرامی, اتنا سنا حضرت محبوب الہی اپنے استاد کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ استاد محترم میری والدہ نے ایسے ایسے کہا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, 15 دن کا وقت دے دیا. 15 دن رات و دن محنت کرتی رہی. حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا دن بھر چرخہ کاٹتی اور اس سے جو کچھ پیسہ جمع ہوتا اسے رکھ دیتی. رات کو جب چاندنی نکلتی تو چاندنی میں بیٹھ کر کے حضرت محبوب الہی کی دستار کو بننا شروع کر دیتی. عزیزان گرامی, 15-17 دن گزر گئے. دستار کا جو کپڑا تھا وہ بن کے تیار ہو گیا, مگر پیسے اتنے جمع نہ ہو سکے کہ بدائیوں کے سارے علماء کا کھانے کا انتظام ہو سکتا تھا. پھر آقران اسلام اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت محبوب الہی سے کہا بیٹا سارے علماء کے کھانے کا شاید انتظام نہیں ہو پائے گا, بہت محنت کی ہے مگر صرف اتنے پیسے جمع ہو پائے ہیں, یہ پیسے لے کر اپنے استاد کو دے دینا اور کہہ دینا کہ اب اس کے آگے معذرت چاہتی ہوں, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. حضرت محبوب الہی نے کپڑا لیا, ہاتھ میں وہ ماں کی دی ہوئی تھوڑی سی رقم لی, اپنے استاد کے پاس پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد کہا تھا اے میرے استاد محترم, میری والدہ نے کہا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں بس یہی ہے, اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے پیسے ہو سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. استاد نے کہا لاؤ یہ پیسے مجھے دے دو, باقی پیسے ہم ملا دیں گے. حضرات محترم, وہ تاریخ آ گئی, وہ دن آ گیا. حضرت محبوب الہی کے 10 سر مبارک پر وقت کے بہت بڑے جید علماء, وقت کے بہت بڑے اولیاء کرام نے اپنے ہاتھوں سے دستاری باندھی اور دستار باندھنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, آپ نے اپنے استاد کے قدموں پر سر رکھ کے اپنے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا سرکار آپ نے بڑا کرم کیا ہے مجھ پر. اسی وقت آپ کے استاد کی زبان سے دعا نکلی کہ اے بیٹا محمد احمد, میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تک یہ سورج اور چاند ڈوبتے نکلتے رہیں گے تیرا نام بھی اچھلتا ہی چلا جائے گا. یہ استاد کی دعاؤں کا اثر تھا کہ محبوب الہی یاد بھی یاد کیے جاتے ہیں. اس لیے میں ان تمام طالبان علوم نبویہ کو ایک پیغام دوں گا کہ بیٹا کہ جس استاد کی بارگاہ میں رہ کر تعلیم حاصل کی ہے, کچھ بھی ہو جائے اس استاد کی شان میں گستاخی نہیں ہونا چاہیے. اس سے ادب کر لو گے انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, عقبہ بھی کامیاب. ہائے ہائے زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء کرام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اچھا بھی ہے میرے بھائی, اس لیے یاد کرو تعلیم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو تعلیم دو. میرے بھائیوں, اگر آگے بڑھو گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. سکھوں کی تعداد کتنی ہے, سکھوں کے کتنے کالج اور اسکول آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے. ہماری اور آپ کی آبادی کے تو آس پاس بہت سارے سکھ رہتے ہیں نا, ان کے کالجز دیکھیں, آپ ان کے اسکولز دیکھیں, آپ ان کی یونیورسٹیز دیکھیں. عزیزان گرامی, اگر نہیں ہیں تو صرف ہماری, جس کی وجہ سے ہم لاچار ہوتے ہیں. کبھی ہمارے حجاب پر پابندی لگا دی جاتی ہے, کبھی ہمارے کلاس پر پابندی لگا دی جاتی ہے, کبھی کہا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں پڑھنا پڑے گا تو آپ کو یہی کلاس اور یہی کورس پڑھنا پڑے گا. آپ کے کورس میں کبھی گیتا کو شامل کیا جاتا ہے, کبھی رامائن کو شامل کیا جاتا ہے. میں نے کہا اپنے کالج بنا لے, اپنے انسٹیٹیوٹ بنا لے, اپنی یونیورسٹی بنا لے, جو تو چاہے گا تو دنیا کا کوئی اور چیز نہیں اس میں ہوگی, اس میں پڑھائیں گے تو ایسے علماء بیٹھ کر کے مشکات پڑھا رہے ہوں گے, اس میں بیٹھ کر پڑھائیں گے تو بخاری کا درس ہو رہا ہوگا, مسلم ابو داؤد پڑھائی جا رہی ہوگی. پھر تیرا بچہ دنیا کا ایک مولوی بھی ہوگا, عدالت کا ایک وکیل بھی ہوگا. زندہ باد. تعلیم کو عام کرو, تعلیم عام کرو. مدرسے ہیں جو آج ہماری عزت بچائے ہوئے ہیں, ورنہ ہے کیا ان کے پاس خالی بات کرنے کے علاوہ کچھ اور ہے. ہوٹلوں پر بیٹھے اس کی چغلی اس کی چغلی, ادھر چائے ادھر چائے, 150 روپے کے سگریٹ پی گیا, 200 روپے کا گٹکا رجنی گندا کھا گیا اور کھا کر کے تھوک دیا. میں نے کہا اگر وہی 200 روپے روز بچائے ہوتے تو سال بھر میں کتنے ہوتے؟
اور اتنے ہی نکال کر علامہ مفتی عرفان کو دے دیے ہوتے کہ مفتی صاحب یہ پیسے ہیں جو میں نے ہر روز اپنے گٹکے اور سگریٹ سے بچا کر کے رکھے تھے، آپ اسے مدرسے میں لیں، اس کی جگہ خریدیں اور مدرسے کو بڑا کر کے ایک یونیورسٹی کی شکل دے دیں، تاکہ مدرسہ نور الاسلام خالی مدرسہ نہ رہے بلکہ جامعۃ النور اسلام ہو جائے گا، دنیا کے اندر ایک اعلیٰ پیغام، اعلیٰ نام روشن کر کے تاکہ دنیا کی تعلیم بھی اسی میں ہوگی اور دین کی تعلیم بھی اسی میں ہوگی۔ اور جب ہمارا ہی قرآن پڑھا جاتا ہے، ورنہ قرآن پہ تو ہم نے ریسرچ چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پڑھا تو ہم نے حفظ کر لیا، معنی مفاہیم کا ہمیں نہیں پتا، مگر عشق مصطفیٰ بھی چاہیے، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر پڑھنا ہے، قرآن کا ترجمہ کنز الایمان پڑھنا ہے۔ برادران اسلام، قرآن علوم کا ایک سمندر ایسا ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے سگے چچا زاد بھائی، پیارے مصطفیٰ کو وضو کا پانی دیا ہے، آقا کریم نے قرآن کا علم بتا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا کتنا عظیم ہے وہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پانی دیا، مصطفیٰ نے وضو بنایا، مصطفیٰ کی محبت جوش میں آئی، آقا کریم نے اپنے سینے سے لگایا، کتنا مبارک وہ سینہ ہوگا جو مصطفیٰ کے سینے گنجینہ سے ملا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ نبی کی دعا تھی، رد نہیں ہو سکتی تھی، اللہ نے قبول کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور قرآن میں سید المفسرین بنے۔ کتنا علم ہوا، ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں علماء کی ایک جماعت، صحابہ کی جماعت آتی ہے اور اس نے آ کر پوچھا تھا کہ اے عبداللہ ابن عباس، آپ نے قرآن کو بہت سیکھا ہے، آپ بتائیں آپ قرآن میں کتنا علم دیکھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک جملہ جو دنیا کی ساری تفصیلات پر وہ ایک جملہ بھاری ہے، آپ نے فرمایا تم سوال کرتے رہو میں جواب دیتا رہوں، نہ تمہارا سوال ختم ہو سکتا ہے نہ میرے جوابات ختم ہو سکتے ہیں، دن ختم ہو رات ختم ہو، تمہارے سوالات ختم نہ ہو میرے جوابات ختم نہ ہو۔ کہتے ہیں بس ایک بات سن لو، آپ نے فرمایا تھا لو غابا اقالو بعین لوجدتہ فی القرآن، کہتے ہیں سنو قرآن میں جو علم ہے وہ تو ہے ہی، میں نے جو قرآن میں دیکھا ہے، کہتے ہیں میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے اونٹ باندھنے کی رسی اگر کہیں غائب ہو جاتی ہے تو میں اسے بھی خدا کے قرآن میں تلاش کر لیتا ہوں۔ یہ ہے قرآن کا علم، اور یہی قرآن کا علم جب حصہ ملا اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت نے کوئی کیمبرج میں نہیں پڑھا، کوئی ہالینڈ یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، اعلیٰ حضرت نے کوئی امریکہ کی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھا، یہی قرآن ہے، وہی علماء کی درسگاہ ہے، عشق مصطفیٰ کی روشنی ملی ہے۔ امام احمد رضا کو کتنا علم ملا ہے اعلیٰ حضرت، کتنا، جہاں دنیا کے سائنس والوں کی زبانیں بند ہیں، جہاں سے سائنس اڑنا بند کرتے، وہاں سے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا علم کا آغاز ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا دور ہے وصال سے تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی ذمہ داری ان کی موجودگی میں بول رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے وصال سے 6-7 سال پہلے ایک مسئلہ چلا جو لندن برطانیہ سے نکلا، سائنسدانوں نے کہا کہ آسمان کا وجود نہیں ہے، آسمان کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، آسمان دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ کہتے ہیں یہ سامنے دکھ رہا ہے، یہ آسمان نہیں ہے تو کیا؟ کہنے لگے نہیں، یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، نظر جب بہت دور جاتی ہے تو جو سطح میں گرد و غبار ہوتے ہیں وہ گرد و غبار ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں اور اسی کو ہم ذہن میں، ہمارے ذہن میں وہی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آسمان لگتا ہے، لیکن آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بات امریکہ لندن سے چلی، امریکہ میں گھومتے گھومتے پوری دنیا میں چلتی رہی، دنیا کے اندر چکر لگاتی رہی، مگر اس وقت جب دنیا کے اندر یہ بات چل رہی تھی، دنیا کے بڑے بڑے پروفیسران موجود تھے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے پروفیسر موجود، بڑی بڑی خانقاہوں میں بڑے بڑے پیر
موجود, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بہت بہترین لیکچرار موجود ہے, مگر عزیزان گرامی یہ بات چل رہی ہے, مسئلہ پھیلا ہوا ہے ساری دنیا کے اندر, لوگوں کے اندر چیمی گوئیاں چل رہی ہے. عزیزان گرامی نہ تو کسی یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر کھڑا ہوا, نہ کسی خانقاہ کا کوئی پیر مغل کھڑا ہوا, اور میں نے کہا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا, اس لیے کہ وہی کھڑا ہوتا جسے کھڑا ہونے کے لیے رب نے پیدا کیا تھا. یہ بات لندن سے چلی, چلتے چلتے بھارت کی سرزمین پر آئی, بھارت میں آئی, بریلی آ گئی. اب بریلی کے سوداگران میں آئی, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں استفتاء کی شکل میں کسی شاگرد نے یہ فتویٰ پیش کیا, کہا حضور برطانیہ کے انگریزوں کا دماغ خراب ہو گیا, انہوں نے آسمان کے ہونے کا انکار کر دیا ہے, اس پر جواب چاہیے. اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی سنا فرمایا قلم کاغذ کو دبات لائی جائے. آپ بیٹھ گئے لکھنے کے لیے. عزیزان گرامی اتنے میں سرکار صدر نعیم الدین مراد آبادی تشریف لائے, کہنے لگے سرکار کیا لکھا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میاں شہزادے آپ کو معلوم نہیں ہے برطانیہ کے سائنسدانوں کا دماغ خراب ہو گیا, انہوں نے آسمان کے ہونے کا انکار کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت کی نظر کو دیکھنا, حضرت صدر اللہ فاضل نے کہا حضور آسمان رہے یا نہ رہے ہمارے ایمان پر اس کا کیا فرق پڑتا ہے, ہمارے ایمان میں تو آسمان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میاں شہزادے آپ ایسی بات کرتے ہو, آپ نے فرمایا آپ نے سوچا نہیں. کہا کیا؟ کہا آپ جانتے ہیں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں, جو قرآن نبی لے کر آئے ہیں, ہم اسے آسمانی کتاب کہتے ہیں, اور جب آسمان نہ رہے گا تو قرآن کا آسمانی کتاب ہونا جھوٹا ہو جائے گا. اس لیے احمد رضا پر لازم ہے جب تک زندہ رہے گا قرآن کی صاحب قرآن کی عظمتوں کی حفاظت کرے گا. اسی لیے شاعر نے کہا وادی رضا کی کو ہے, ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت. بات خوب بجت رسول اللہ. برادران اسلام اس لیے علم حاصل کرو. اور آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کیا ہے؟ قرآن کا وہ عظیم مقام اور مرتبہ ہے کہ آسمان کی ساری کتابیں صحیح کہ ہم انہیں حق مانتے ہیں, مگر قرآن کا جواب نہیں ہے. قرآن بے مثل و بے مثال ہے. ہمارے بچے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کریں ہونا چاہیے, مگر اس سے پہلے ان علماء کے سامنے جب ثانوی ادب طے کریں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. علم کے ساتھ نور علم کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ایسے ایسے جید علماء کے سامنے بیٹھ کر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر ان کا ذہن بھی منور ہوتا ہے, ان کے قلوب بھی منور ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو میرا یہ پیغام اپنے ذہن میں رکھو. شادیوں کو آسان کر لو, باراتی 1000 مت لے جاؤ, ایک وقت کا کھانا کھلا کر کیا کر لو گے, لیکن اسی پیسے کو بچا کر شاید اگر بیٹے کی پڑھائی میں لگا دیا تو نسل سدھر جائے گی, نسلیں سدھر جائیں گی. میں یہ کہتا ہوں, اور یہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ کے مقتدی یہ سارے علماء اعظام ہیں جو آپ کے آگے چلیں گے, آپ ان کے پیچھے چلیں. انہیں معلوم ہے کہ یونیورسٹی بنائی کیسے جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیچے سے لے کر اوپر تک سب کچھ جانتے ہیں. آپ ان کے قدم سے قدم ملا کر کے رکھیں, مال آپ کا ہوگا, محنت ان کی ہوگی, بچے آپ کے پروان چڑھ جائے گا. چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ یا خالی بچوں کو کھیت میں گھسنا ہی سیکھنا سکھاتے ہو؟ اور یہ کس نے کہا یار کہ پڑھنے کے بعد آپ محنت نہیں کر سکتے؟ آج ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا ہے, اگر باپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو بیٹے کو پڑھائے گا تو ہائی اسکول اور انٹر. ارے کہا چھوڑ یار, کس کو نوکری کرنا ہے, بزنس ہی تو چلانا ہے. میں نے کہا بزنس اگر تعلیم حاصل کرنی ہوتی تو کیا بزنس منع کر دیتا؟ آپ نے دیکھا غیروں میں وہ ایک ایک آدمی 5-5 ڈگریاں رکھتے ہیں. ایک آدمی ہوگا 5-5 اس کے پاس میں نوکریوں کی ڈگریاں ہوں گی, لائن لگی ہوں گی. وہ ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر بھی ہے, وقت کا SP بھی ہے, اس کے پاس اور بھی بہت سارے ڈگریاں ہیں. میں نے کہا جب وہ کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہ ہمارا ماننا ہے کہ قوم مسلم جس میدان میں کھڑی ہو جائے بس نیت سچی ہونا چاہیے, پھر اس کے سامنے دوسری قوم ٹک ہی نہیں سکتی, نہیں ٹک سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حالات سے لڑنا سکھایا ہے ہمارے اسلام نے. ہمیں فقر و فاقے میں
جینا سکھایا ہے ہمارے اسلام نے۔ آپ 10 سال محنت کر لیں، 10 سال محنت کر کے اپنے بچے کی تعلیم پوری کر لیں، پھر وہ بیٹا آپ کے نام کو روشن کرتا نظر آئے گا، مگر اس سے پہلے اپنے بچوں کو نور اسلام میں ضرور پڑھا لینا، تاکہ وہ بچہ جب بہت بڑا ڈاکٹر بنے تو آپ کی غربت اور آپ کے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، بچوں کو ہم نے پڑھا دیا، وہ بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ کر کے آ گئے، اب کبھی ہم گئے ان کو آفس میں ملنے کے لیے، آپ گئے، آپ کے کپڑے تو وہی دیہاتی والے ہیں اور آپ کا بیٹا بہت بڑے عہدے پر فائز ہے۔ اب آپ ملنے گئے تو وہ بیٹا دوسروں کو بتانے میں آر محسوس کرتا ہے کہ یہ میرا باپ، سمجھ گئے، آر محسوس کرتا ہے، مگر ایک مدرسے میں پڑھنے والا جو عالم دین ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، اگر وہ کہیں کسی درسگاہ میں بیٹھا ہو اور اس کے باپ اس کے ابو جان آ رہے ہو تو پہلے سے بتا دیتا ہے کہ آج میرے والد محترم تشریف لا رہے ہیں عزیزان گرامی، پھر وہ اس کے کپڑوں کو نہیں دیکھتا۔ اس لیے آپ کو اپنا احترام بھی چاہیے، اپنی عزت بھی چاہیے، اور اپنے آپ کو اعلیٰ مقام تک پہنچانا ہے تو بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیم، وہ جو ہے جسے ہم اسلامی تعلیم کہتے ہیں، وہ ضرور دو۔ سب سے بڑی اعلیٰ تعلیم تو اسلام کی ہی تعلیم ہے، سب سے اعلیٰ تعلیم تو اسلام کی، اس لیے سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو سکھایا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم زمانے کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ بہت بڑی ڈگریاں حاصل کراؤ، مگر ان کو پہلے اسلام کا معیار سمجھا دو، مصطفیٰ کی شریعت بتا دو، انہیں بتاؤ کہ اسلام نے کیا آپ سے چاہا ہے۔ برادران اسلام، یہ مدارس جو آج ہیں، یہ آج ہماری حکومت کی نظروں پر چڑھے ہوئے اس لیے ہیں، جانتے ہیں کس لیے؟ مسجدوں پر اتنی نظر نہیں، مدارس پر زیادہ نظر ہے، وہ اس لیے کہ مسجدوں کو امام مدرسہ نور الاسلام جیسے ہی مدرسوں سے دیے جاتے ہیں۔ ایک قابل بچہ فارغ ہو کر کسی مسجد کی محراب پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ بچہ کیسے، اسی لیے امام اچھا امام بنتا ہے کہ ایسی درسگاہوں سے پڑھ کر کے آتا ہے۔ میں آخری بات آپ کو بتا دوں، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ بہت سارے ائمہ کا حال کیا ہے معلوم ہے؟ بولے ہم دیندار ہیں، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں نہیں مطلب ہے سیاست سے، ہمیں نہیں مطلب ہے زمانے کے حالات سے۔ حضرت عمر کا ایک قول میں نے دیکھا کہ